بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، ایک صلوات پڑھیے بابا. اللهم صل على محمد وآل محمد ایک صلوات پھر پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، ایام محرم کی یہ دوسری مجلس اور موضوع گفتگو ہدایت اور احادیان برحق. میں کل کی گفتگو میں تمہیداً یہ عرض کر چکا ہوں کہ ویسے تو ہمارے اوپر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اور اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم ہر لمحہ اللہ کے ان احسانات اور اللہ کے ان عطیوں اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم کر نہیں سکتے. اگر ہم زندگی میں کچھ نہ کریں اور صرف بیٹھ جائیں شکر ادا کرنے کے لیے، کوئی کام نہ کریں اور بیٹھے صرف شکر کی تسبیح پڑھتے رہیں تو بھی شکر ادا نہیں ہوگا. اس لیے کہ شکر توفیق شکر خود ایک نعمت ہے. توفیق شکر خود ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا اگر ہم شکر ادا کرنے جائیں تو ایک شکر اور کرنا پڑے گا. تو اندازہ فرمائیے کہ یہ بعض اوقات نیکیاں جب ہم کرتے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کمال کیا ہے، اور کئی دفعہ انسان میں ایک خاص جذبہ پیدا ہوتا ہے تظاہر کا، خود نمائی کا اور خود ستائی کا،
اصل میں وہ مقام ہوتا ہے خدا کے سامنے سر جھکانے کا، کہ خدا نے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں اس قابل سمجھا کہ یہ اپرچونٹی اور یہ نیک کام کرنے کو ہمیں دی، ورنہ اس کا کون سا کام رکتا ہے؟ اس کے لیے تو لا تعداد فرشتے، اور وہ اپنا کام جس سے مرضی کروا لے، جس سے مرضی کروا لے۔ لیکن اگر کوئی کام وہ ہمارے ذریعے سے کروا رہا ہے تو یہ اس نے ہمیں عزت بخشی ہے، یہ اس نے ہمیں سعادت بخشی ہے کہ وہ کام کرنے کی توفیق اس نے ہمیں دی، ہمیں اپنا ہاتھ بنا لیا، کہیں ہمیں اپنی زبان بنا لیا، کہیں ہمیں اپنی آنکھ بنا لیا۔ یہ جو ہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وہ جو القاب ہیں کہ وہ اللہ کا ہاتھ تھے، اللہ کی آنکھ تھے، اللہ کی زبان تھے، وہ کس حوالے سے کہتے ہیں؟ وہ اسی حوالے سے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کام لیے ہیں علی ابن ابی طالب سے، کہیں علی کے ہاتھ سے، کہیں علی کی آنکھ سے، اور کہیں علی کی زبان سے۔ اور اس وقت علی کا ہاتھ وہ علی کا ہاتھ نہیں تھا، وہ خدا کا ہاتھ تھا، اور اس وقت علی کی آنکھ علی کی آنکھ نہیں تھی، وہ عین اللہ تھی، اور وہ علی کا چہرہ نہیں تھا بلکہ وہ وجہ اللہ تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ سعادت ہے کہ جس کے اوپر علی ہر وقت شکر گزار ہوتے تھے۔ دعائے کمیل پڑھ کے دیکھیے، دعائے صباح پڑھ کے دیکھیے، امیر المومنین ہر وقت خدا کے سامنے سر بسجود رہتے تھے، جب موقع ملتا تھا سجدہ کرتے تھے، جب موقع ملتا تھا شکر ادا کرتے تھے۔ تو نعمتیں اتنی ہیں خدا کی کہ اگر ہم ان کا شکر ادا کرنے چلیں تو ہم عاجز ہیں، ہم عاجز ہیں، شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن جو نعمت سب سے بڑی نعمت ہے اور جس کا ایک خاص اہتمام کیا ہے خدا نے ہمیں عطا کرنے میں، اور اس کے طلب کرنے کی ہمیں خدا نے تاکید کی ہے، تعلیم کی ہے، اور ہم بار بار جب خدا کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نعمت مانگنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں ایک ہی دعا ہے، اور سورہ فاتحہ کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے کئی نام ہیں سورہ فاتحہ کے، ان میں سے ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے کہ یہ دعائیہ سورت ہے، اور اس میں دعا کیا ہے؟ ایک ہی دعا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ اور اگر ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما چکا ہے تو ہمیں سیدھے راستے پہ استقامت عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ یہ وہ دعا ہے عزیزان گرامی جو ہم ہر روز جب نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر ہم اس دنیا میں اپنا سفر مکمل نہیں کر سکتے۔ میں اس کی مثال آپ کو یوں دوں، آپ بازار سے آج کل جو بھی خریدتے ہیں، جو چیز خرید کے لاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو ایک وہ ڈبہ، اور ڈبے کے اندر ایک وہ مینول ملتا ہے، اس کے ساتھ پڑھنے کے لیے چند صفحے ہوتے ہیں کہ اس ڈیوائس کو جو آپ نے خریدی ہے، یہ جو پروڈکٹ آپ نے خریدا ہے، اس کو آپ نے آپریٹ کیسے کرنا ہے، اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو آپ نے اسمبل کیسے کرنا ہے، اور پھر اس کو آپ چلائیں گے کیسے، اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے۔
آپ کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں، آپ کمپیوٹر خرید کے لائیں، آپ فون خرید کے لائیں، آپ کوئی مشین خرید کے لائیں، کوئی ڈیوائس خرید کے لائیں، اس کے ساتھ وہ پیکج لگا ہے کہ یہ کیا ہے اور اس کو کیسے آپریٹ کریں، اس کو کیسے استعمال کریں، ملتا ہے نا۔ یہ دنیا اللہ کا پروڈکٹ ہے، یہ دنیا اللہ کا پروڈکٹ ہے جو اس نے ہمارے لیے پروڈیوس کیا ہے، ہمارے لیے مینوفیکچر کیا ہے، ہمارے لیے اس کو خلق کیا ہے، اور پھر اس دنیا کو خلق کرنے کے بعد جب ہمارے حوالے کیا ہے اور ہمیں اس دنیا میں اپنا نائب اور اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، تو اس دنیا کے ساتھ اللہ نے ہمیں ایک مینول دیا، ہاؤ ٹو آپریٹ، کہ اس دنیا کو اب تم کس طرح سے استعمال کرو، اس دنیا کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو آپریٹ کرنے کا سلیقہ کیا ہے، اس کو کیسے استعمال میں لاؤ، کیسے استعمال میں لاؤ، تو وہ مینول جو ہے اس کا نام دین ہے۔ یہ ہے دین اور دنیا کا تعلق۔ دین وہ مینول ہے جو اللہ نے اس دنیا کے ساتھ ہمیں دیا ہے۔ اگر اس پروڈکٹ کو سمجھنا چاہتے ہو، اس کی ویکنیسز کیا ہیں، اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہیں، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے تو دین کی طرف دیکھو۔ دین تمہیں بتائے کہ یہ دنیا کیا ہے اور یہ دنیا کیوں خلق ہوئی، اس دنیا کا مزاج کیا ہے، اس دنیا کے اندر چھپے ہوئے خطرے کون سے ہیں، اس کے اندر مضمر فائدے کون سے ہیں، اور کس طرح سے اس دنیا سے تم فائدہ اٹھاؤ اور اس کے خطرات سے کیسے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی دوسرے لفظوں میں اس دنیا میں کیسے جیو، اس دنیا میں کیسے مرو، اس دنیا میں کیسے سیلیبریٹ کرو، اس دنیا میں کیسے تم اپنے مقاصد اور اہداف کو حاصل کرو۔ جینے کا سلیقہ اس دنیا میں اگر سیکھنا ہے تو تمہیں اس مینول کی طرف نگاہ کرنا پڑے گی، اور وہ مینول ہے دین الہی، وہ اللہ کا بھیجا ہوا دین۔ تو عزیزان گرامی، جتنی مہنگی ڈیوائس آپ لے کے آتے ہیں اور جتنی وہ سینسیٹیو ہوتی ہے، اتنا ہی توجہ سے آپ پیکج کو کھولتے ہیں، اور پھر آپ اچھی طرح سے مطالعہ کیے بغیر اس مینول کے آپ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت سینسیٹیو پروڈکٹ ہے اور بہت قیمتی ہے، اور جب تک آپ مینول کو، وہ بڑا فائن پرنٹ ہوتا ہے، جب تک آپ اس فائن پرنٹ کو بڑی توجہ سے پڑھ نہیں لیتے، آپ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ ہے کیا، اس کو اسمبل کہاں سے کریں، اور پھر اس کو آپریٹ کیسے کریں، اور پھر آپ کرتے ہیں اس کو۔ اور اگر آپ کو خود پڑھنا نہیں آتا، خود یہ کام کرنا نہیں آتا، تو پھر آپ کسی ایسے شخص کی خدمات حاصل کرتے ہیں کہ جو یہ جانتا ہو، جو یہ جانتا ہو، آپ اس کی فیور مانگتے ہیں کہ بھائی یہ چیز لایا ہوں میں اور مجھے معلوم نہیں ہے، اب تم آؤ اس کو پڑھو، بتاؤ مجھے تاکہ میں اس کو اسمبل کروں، تاکہ میں اس کو استعمال کروں۔ ہوتا ہے ایسا یہ نہیں؟ تو عزیزان گرامی، بالکل اسی طرح سے دنیا سے مہنگا، اس پوری دنیا سے مہنگا اور سینسیٹیو کوئی اور پروڈکٹ نہیں۔ آپ دنیا میں 2 مرلے کا گھر خریدتے ہیں، وہ کتنا مہنگا ہوتا ہے؟ ہم پوری یونیورس کی بات کر رہے ہیں، پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ ہواؤں، فضاؤں، کہکشاؤں، منظومہ شمسی، چاند، سورج اور یہ پوری زمین، آسمان، اس کی قیمت کا اندازہ ہے؟ یہ اتنا قیمتی پروڈکٹ
جب ہمارے ڈسپوزل پہ آتا ہے اور ہم استعمال کرتے ہیں، اور زندگی، انسانی زندگی جس کی قیمت آپ ڈالرز میں نہیں لگا سکتے، اس کو کیسے بسر کریں، اپنے وقت کو کہاں صرف کریں، کس طرح سے جئیں اور کس طرح سے اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ یا تو یہ ہے کہ ہم مینول خود پڑھ سکتے ہوں، اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو پھر اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا، اہل علم موجود ہیں، پھر اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے۔ علماء کمیونٹی میں اسی لیے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں ہم خود نہیں جانتے وہ ہم ان سے جا کے پوچھ لیں۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جیسے ہم اٹرنی کے پاس جاتے ہیں، جیسے ہم اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، ایسے ہی پھر ہم عالم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ دنیا ایک پروڈکٹ ہے، اور اس پروڈکٹ کے ساتھ اللہ نے ایک مینول لگایا، ایک ہدایت نامہ ہے۔ وہ مینول، اس کا نام دین ہے، اور اس دین کو بھیجا ہے انبیاء کے ذریعے سے۔ 1 نبی، 2 نبی، 3 نبی، 4 نبی، 1,24,000 نبی آئے۔ یہ پروڈکٹ جو ہے یہ اپ ڈیٹ ہوتا رہا، اپ گریڈ ہوتا رہا، جیسے جیسے انسانی سوسائٹی ترقی کرتی رہی، نئے ایشوز آئے تو نئے ماڈلز آئے، اپ گریڈز ہوئے۔ تو یہ اپ گریڈز جو ہیں دین میں بھی ہوئے ہیں۔ پہلے صحیفے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، اور جب انسانیت پرائمری سٹیج پہ تھی اور پرائمری مدرسے میں جاتی تھی تو ان کو پڑھنے کے لیے کچی پکی کے قاعدے دیے گئے۔ اور پھر ہوتا کیا تھا کہ جیسے کچی پکی کے بچے پرائمری کے، وہ اپنے قاعدے اور اپنے بستے اور اپنی کتابیں وہ گم کر دیتے تھے، یا ان کو پھاڑ بیٹھتے تھے، ان پہ سیاہی اونڈیل لیتے تھے۔ یاد آ رہا ہے آپ کو اپنا بچپنا؟ پرانے لوگوں کو بستہ اسکول پہ جو بھول آئے، کتاب پھاڑ دی، پھینک دی، یہ سب ہوتا تھا بچپنے میں۔ تو بچپنے میں ہر سال پھر نئی کتابیں خریدنی پڑتی تھی، اس لیے کہ بچے کتابیں محفوظ نہیں رکھ سکتے، تو وہ کتابوں کی مدت مختصر ہوتی تھی۔ پھر جیسے جیسے مڈل اسکول میں اور ہائی اسکول میں گئے تو اب اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ کتابیں پھاڑتے نہیں تھے، پھینکتے نہیں تھے۔ تو چنانچہ پڑھنے کے بعد وہ جو چھوٹا بہن بھائی بعد میں ہوتا تھا اس کو دے دیا جاتا تھا، محلے کے بچے مانگ لیتے تھے، رشتہ دار مانگ لیتے تھے، وہ کتابیں پڑھنے کے لیے ان کو دے دی جاتی تھی۔ اور پھر جب کالج اور یونیورسٹی میں جاتے تھے تو وہ تو کتابیں ایسی ہوتی تھیں کہ جو پر جنریشن چلتی تھی۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ نے یہ کتابوں کا سلسلہ اور امتوں کا سلسلہ یہی رکھا۔ جب انسانیت پرائمری مدرسے کے لیول پہ تھی اور کتابیں پھاڑ دیتی تھی، کتابیں گم کر دیتی تھی، اس پہ سیاہی اڈیل لیتی تھی، کتاب کو ڈسٹروائے کر دیتی تھی، تو ہر تھوڑے عرصے کے بعد نئی کتاب بھیجتا تھا، نیا نبی بھیجتا تھا، اور پھر وہ نئی کتاب آتی تھی۔ اس لیے کہ انسانیت اس قابل نہیں ہوئی تھی کہ اس کتاب کو فار ایور پریزرو کر سکے، اس کو رکھ سکے، اس کتاب کی حفاظت کر سکے۔ لیکن جیسے ہی انسانیت ترقی کرتے کرتے محمد مصطفیٰ کے زمانے میں یونیورسٹی کے لیول پہ آ گئی، اور یونیورسٹی کے لیول پہ آ گئی تو پھر اللہ نے ایک کتاب یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو دی اور کہا کہ تم پرائمری جماعت کے بچے نہیں ہو، تم یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہو۔ اب یہی کتاب ہے جو صبح قیامت تک رہے گی، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ کتاب ہمیں معلوم ہے تمہارے اندر صلاحیت ہے اس کو پریزرو کرنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی، یہ تمہارے پاس محفوظ رہے گی۔ نہ نئی کتاب کوئی آئے گی اور نیا رسول آئے گا، اس لیے کہ تم اب اس پرائمری مدرسے سے یونیورسٹی کے لیول پہ آ چکے ہو۔ صلوات پڑھیے بابا۔ یہ فلسفہ ہے اب نئی کتاب کے نہ آنے کا۔ انسان اتنا میچور ہو چکا ہے، انسان اتنی ترقی کر چکا ہے کہ اب وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے، تو ختم نبوت اور فائنل میسج
نہ نئے میسنجر کی ضرورت اور نہ نئے کسی میسج کی ضرورت۔ اور اس قرآن کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے قرآن میں ایک بڑا نظم ہے، قرآن کی آیات میں اور قرآن کے سوروں میں آپس میں بڑا ربط ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو ذرا آپ کو توجہ سے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ فاتحہ میں آپ نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، کہ خدایا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما یا ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ، یہ آپ نے دعا کی۔ وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہی ہے نا دعا؟ آپ نے اللہ سے یہ دعا کی، جیسے ہی آپ کی دعا ختم ہوئی تو اب جواب دعا سنیے، اب اس دعا کا جواب سنیے، چونکہ دعا کا سلیقہ بھی خود ہی سکھایا۔ اب اجابت دعا دیکھیے، اگلا سورہ پڑھیے، سورہ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور آگے کیا ہے؟ ہدی للمتقین۔ یہ ابھی تم ہدایت ہم سے مانگ رہے تھے نا، ابھی تم ہم سے ہدایت کا سوال کر رہے تھے نا، ہم سے چاہ رہے تھے کہ ہم تمہیں ہدایت کریں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہے وہ کتاب کہ جو ہدایت بنا کے تمہارے لیے نازل کر دی۔ کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے سورہ فاتحہ کا اور سورہ بقرہ کا؟ تم ہم سے ہدایت کا مطالبہ کر رہے تھے، تم ہم سے ہدایت کا سوال کر رہے تھے، آؤ ہم تمہیں بتائیں ہدایت کیا ہے اور کہاں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہدایت کے طور پہ نازل ہوئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ مہینہ مبارک ماہ رمضان کا جس میں وہ قرآن نازل ہوا ہدایت بن کے بشر کے لیے۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور اس کے اندر وہ ساری تفصیلات موجود ہیں کہ جو ہمیں زندگی میں درکار ہے۔ یہ ایک ہے ہدایت کا ذریعہ، لیکن ہدایت کے ذریعے عزیزان گرامی صرف کتاب نہیں، یہی دنیا دھوکہ کھائی، دنیا نے یہی دھوکہ کھایا اور سمجھا کہ بس کتاب مل گئی تو اب ہمیں ہدایت مل گئی اور ہمیں کتاب کافی ہے، کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی اگر آپ توجہ فرمائیں تو بات بڑی موٹی سی ہے اور وہ ہر کسی کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ہم پوچھتے یہ ہیں کہ اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی؟ بشریت کے لیے طول تاریخ میں اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی؟ جن لوگوں نے اس موضوع پہ کام کیا ہے وہ جو نمبر بتاتے ہیں چھوٹے صحیفوں سے لے کے بڑی کتابوں تک، وہ کوئی 124 ہے۔ 124 کتابیں یا کتابچے ہیں جو اللہ نے ہدایت بشریت کے لیے نازل کیے۔ لیکن جب آپ سوال کریں کہ اللہ نے نبی کتنے بھیجے ہدایت بشریت کے لیے، تو کہا جی کہ 1,24,000۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب کتابوں اور صحیفوں کی باری آئی تو وہ 124، اور جب ہادیوں کی بات آئی اور انبیاء اور رسل کی بات آئی تو وہ 1,24,000۔ یہ اتنا بڑا فرق کتاب میں اور معلم کی تعداد میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ کتاب سے اہمیت معلم کی زیادہ ہے، معلم کی اہمیت زیادہ ہے کتاب سے، اور یہی وجہ ہے کہ کتاب 124 بھی ہوگی تو کام چلے گا،
لیکن نبی اور رسول اگر 1,24,000 نہیں ہوگا تو کام نہیں چلے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کتاب اور معلم میں سے اہمیت کس کی زیادہ ہے؟ کتاب کی اہمیت زیادہ ہے یا معلم کی اہمیت زیادہ ہے؟ اہمیت معلم کی زیادہ ہے، اسی لیے اس کو ہر نبی، ہر امت، ہر کوچے، ہر قریے، ہر امت اور ہر گلی میں بھیجا اور ہر قوم میں بھیجا، اور اس کی تعداد 1,24,000 ہوئی، جبکہ کتابوں کی تعداد صرف 124 ہوئی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء و رسول ہدایت کا بڑا سرچشمہ، ہدایت کا بڑا سرچشمہ ہے۔ وہ نہ ہو تو کتاب چیستان بن کے رہ جاتی ہے۔ کتاب ہو بھی، اور اگر معلم نہ ہو جو اس کی گتھیاں سلجھا سکے، جو اس کی تفسیر کر سکے، جو اس کی تطبیق کر سکے، جو اس کی امپلیمنٹیشن اور اپلیکیشن کر سکے، تو کتاب چیستان بن کے رہ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کتاب تو موجود تھی نا، تو پھر نبی کا جنازہ چھوڑ کے چل کے وہ الگ سے میٹنگز کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہادی بنانے کے لیے، اپنا لیڈر بنانے کے لیے وہ میٹنگ ہوئی تھی نا سقیفہ میں۔ تو ابھی جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ اتنی جلدی قرآن ناکافی کیسے ہو گیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کہا گیا تھا قرآن کافی ہے۔ تو اگر قرآن کافی تھا ہدایت بشریت کے لیے اور رہنمائی کے لیے اور کمیونٹی کی سیادت و قیادت کے لیے، تو ابھی تو رسول کا جنازہ پڑا ہے۔ تو اتنی جلدی سے سقیفہ بنی ساعدہ میں جا کے میٹنگ کرنے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ آپ وہاں کیوں گئے ہیں؟ اس لیے گئے ہیں کہ ہمیں قائد کی ضرورت ہے، ہمیں راہبر کی ضرورت ہے، ہمیں رہنما کی ضرورت ہے، ہمیں ہادی کی ضرورت ہے، ہمیں مرشد کی ضرورت ہے۔ تو یہی کام تو رسول اپنی زندگی میں غدیر خم پہ کر کے گئے، اور بستر مرض پہ یہی تو کہہ رہے تھے، مجھے قلم لا کے دو، مجھے دوات لا کے دو، تاکہ میں تمہارا راہبر، تمہارا ہادی، تمہارا رہنما تمہیں بتا کے جاؤں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ عزیزان گرامی، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، دنیا ایک طرف تو یہ کہتی ہے کہ قرآن کافی ہے اور ہمیں پیغمبر کی وصیت کی ضرورت نہیں ہے، اور ادھر پیغمبر کا انتقال ہوتا ہے اور سقیفہ ساعدہ پر جا کے وہ خود سے پھر اپنے رہنما بنانا شروع کر دیتے۔ تو یہ ایک تضاد ہے جو کہ بالکل تضاد ہے اور جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا تو آپ مانیے کہ اس کتاب کے ساتھ ایک ہادی کی ضرورت ہے، اور اگر ہادی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ جو ہوا وہ سب غلط۔ تو اللہ نے ہدایت بشریت کے لیے کتابیں نازل کی، 1,24,000 نبی بھیجا، اور ون آفٹر انother، ایک کے بعد ایک نبی آیا، اور وہ آ کے لوگوں کو تعلیم بھی اس نے دی، تربیت بھی دی، اور لوگوں کو جینے کا سلیقہ اور لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا۔ انہی انبیاء میں سے ایک نبی کا تذکرہ سورہ طٰہٰ میں ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 پڑھ رہا ہوں۔ قرآن مجید کا 20واں سورہ ہے، سورہ طٰہٰ، جس میں قصہ ہے حضرت موسیٰ کا۔ اور بائی دا وے قرآن مجید میں انبیاء کے قصوں میں سے سب سے زیادہ قصہ حضرت موسیٰ کا بیان ہے۔ کسی اور نبی کا اتنا قصہ اور اتنا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہوا جتنا حضرت موسیٰ کا۔ اس کی وجوہات ہیں، ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہے، ورنہ اللہ کے نبی تو 1,24,000 ہیں، مگر قرآن مجید میں تذکرہ تقریباً 26 انبیاء کا ہے ایز اے پوائنٹ آف ریفرنس۔ یہ وہ انبیاء ہیں کہ جن کو عرب جانتے تھے، عرب پہچانتے تھے، وہ پوائنٹ آف ریفرنس تھے۔ ان کے علاوہ کسی اور نبی کو عرب پہچانتے نہیں تھے، انہوں نے ان کا نام نہیں سن رکھا تھا، انہیں ان کا بالکل کوئی ریفرنس نہیں تھا۔ تو اگر ان کا نام بتایا جاتا، ان کا تذکرہ کیا جاتا تو وہ بے فائدہ۔ لہذا قرآن نے صرف انہی انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ جن کو قرآن کے اولین مخاطب جانتے اور پہچانتے تھے، جن کے نام وہ یہود و نصارہ سے سن چکے تھے، جن کے تذکرے وہاں پہ زبان زدے خاص و عام تھے۔ اور پھر
جس نبی کے قصے کی ریلیونس ہوتی تھی اس موجودہ صورتحال کے ساتھ عام طور پہ اسی کا قصہ زیادہ بیان کیا گیا. تو چونکہ یہ بگڑے ہوئے عرب اور وہ بگڑے ہوئے بنی اسرائیل، ان دونوں میں شباہتیں اتنی زیادہ تھیں کہ بار بار قریش کو فہمائش کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے وہی بگڑے ہوئے بنی اسرائیل کی مثالیں اور ان کے نبی موسیٰ کی مثال بار بار دی. اور یہ شباہت تھی قریش میں اور بنی اسرائیل میں. اور یہ صرف نہیں کہ شباہت قریش اور بنی اسرائیل ہی میں تھی، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پیغمبر کے درمیان اور حضرت موسیٰ کے درمیان بھی شباہتیں تھیں. شباہت ہے یعنی بڑی ریزیمبلنس ہے پیغمبر کے درمیان اور حضرت موسیٰ کے درمیان. چنانچہ آپ یہ واقعہ یقیناً آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ جناب جب امام حسن و امام حسین کی ولادت ہوئی تھی، ایک صلوات اور جب ولادت ہوئی تھی شہزادوں کی اور نام رکھنے کا وقت آیا تھا اور پیغمبر تشریف لائے اور پیغمبر نے سیدہ سے پوچھا اور امیر المومنین سے کہ آپ نے اپنے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو جواب کیا دیا گیا تھا؟ یا رسول اللہ، ہم آپ سے پوچھے بغیر آپ کے بچوں کے نام نہیں رکھ سکتے. یہ آپ کے بچے ہیں، نام آپ رکھیں گے. یہاں پہ بھی ہمیں اہل بیت نے ایک ادب سکھایا ہے اور یہ آج کل کے جوان بچوں کے لیے اس میں بہت بڑا درس ہے کہ جو اپنے پیرنٹس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ان سے ذرا مشورہ بھی کر لیں کہ ہمارے ہونے والے بچے کا نام ہم کیا رکھیں. جو موجودہ ماڈرن جنریشن ہے وہ سمجھتے ہیں بچہ ہمارا ہی ہے، ہمارے ماں باپ کا اس سے کیا تعلق ہے، ہمارا بچہ اور ہم نام رکھیں گے جو مرضی رکھیں. دادا دادی نانا نانی اور بڑے جو ہیں ان سے کیا پوچھنا ہے، وہ تو ہے پرانے زمانے کے لوگ، کوئی پرانا نام بتائیں. اور پرانے نام جو ہیں وہ ہمیں چاہیے نہیں، ہمیں بالکل ایک یونیک اور نیا نام چاہیے، ماڈرن نام جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو. اور نتیجے میں ایسے ایسے نام رکھے جا رہے ہیں کہ جو کسی ڈکشنری میں نہیں ہے، اجک وجک، بالکل جن کا کوئی معنی نہیں ہے اور بعض اوقات ان کے بڑے الٹے اور غلط معنی، لیکن رکھے اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ نیا نام ہے. عزیزان گرامی، یہ مجالس چونکہ ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے ہوتی ہیں تو میں مجبور ہوں رک کے جہاں پہ کوئی بات ایسی کہہ سکتا ہوں میں کہتا چلا جاؤں. ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ ایک نام اگر کمیونٹی میں، فیملی میں، خاندان میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ نام تو چونکہ فلاں کا ہے تو اب ہم نہیں رکھیں گے. یہ نام تو ہمارے وہ بھائی نے رکھا ہے اپنے بچے کا، بہن نے رکھا ہے، دیور نے رکھا ہے، جیٹھ نے رکھا ہے، دیرانی نے رکھا ہے، جیٹھانی نے رکھا ہے. اب وہ سمجھیں گے ہم ان کے وہ ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں اور انہی کے بچے کا نام ہم اپنے بچے کے نام پہ کیوں رکھیں، یا فیملی میں یہ نام آلریڈی موجود ہے. تو عزیزان گرامی، جس مولا کا نام لینے کے لیے آپ یہاں آج بیٹھے ہیں نا، مولا امام حسین علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 3. اور نام کیا تھے؟ جو سب سے بڑے تھے ان کا نام کیا تھا؟ علی. جو منجھلے تھے ان کا نام کیا تھا؟ علی. جو سب سے چھوٹے شیرخوار تھے ان کا نام کیا تھا؟ علی. ان کے اندر ڈسٹنکشن کرنے کے لیے اب اکبر اور اصغر کا سہارا لیا گیا، بڑے علی اور چھوٹے علی. اور امام زین العابدین جو ہیں ان کے بارے میں یا حضرت ان کے بارے میں علی اوسط کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ مڈل علی. یہ بڑے علی ہیں
یہ مڈل علی ہیں اور یہ چھوٹے علی ہیں۔ اور بیٹیوں کے نام کیا رکھے؟ تاریخ میں 2 بیٹیاں بتائی جاتی ہیں یا 3، اختلاف روایات ہے۔ جو کہتے ہیں 3 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام فاطمہ، منجھلی کا نام فاطمہ، اور سب سے چھوٹی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ سکینہ ان کا لقب تھا، نام نہیں تھا۔ فاطمہ کبرا، پھر ان کو ڈسٹنکشن کے لیے عربی میں اکبر کی مؤنث کبرا ہے اور اصغر کی مؤنث صغرا ہے۔ تو جو اکبر ہے میل کے لیے ہوتا ہے، فیمیل کے لیے کبرا ہوتا ہے۔ جیسے عدالت عظمی، عدالت علیہ، یہ علیہ، عظمی، کبرا، یہ مؤنث ہے اعظم کی، اکبر کی، اصغر کی۔ تو بیٹوں کی باری آئی تو ہر بیٹے کا نام علی، بیٹیوں کی باری آئی تو ہر بیٹی کا نام فاطمہ۔ آپ تو کہتے تھے دوسرے گھر میں، فیملی میں نام ہے، حسین کے گھر میں علی موجود ہیں، مگر نئے بیٹے کا نام پھر علی ہے، پھر علی، 2 علیوں کے ہوتے ہوئے تیسرا پھر علی۔ مروان نے جب یہ دیکھا تو ایک چوک میں امام حسین کو روک کے کہا کہ یا حسین، کیا عرب میں نام ختم ہو گئے تھے؟ جو کہ عداوت تھی نا مروان وغیرہ کو، تو کہا یا حسین، کیا عرب میں نام ختم ہو گئے تھے کہ آپ نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے؟ تو حسین کا جواب کیا تھا؟ کہا یہ تو صرف 3 ہیں، خدا مجھے 1000 بیٹا دیتا تو 1000 بیٹے کا نام حسین علی رکھتا، مجھے خدا 1000 بیٹا بھی دے تو میں اس کا نام علی رکھتا۔ تو عزیزان گرامی، اور جتنی بیٹیاں ہیں وہ فاطمہ کبرا ہے، وہ فاطمہ صغرا ہے، اور سکینہ بھی جو ہے ان کا نام فاطمہ تھا۔ سکینہ تو ان کا لقب تھا، جو پیار سے، محبت سے نک نیم تھا، جو مولا جس نام سے ان کو پکارتے تھے۔ اور اہل بیت کے نام کیا ہیں؟ وہی علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، موسیٰ ہیں، باقر ہیں، جعفر ہیں، صادق ہیں، شاکر ہیں، نقی ہیں، تقی ہیں، عسکری ہیں، عباس ہیں، ابو الفضل ہیں، ابو الفضل العباس، ابو تراب، ابو الحسن۔ یہ کن کے نام ہیں؟ یہ ہمارے نام ہیں۔ اتنے خوبصورت ناموں کو چھوڑ کے عجیب و غریب ناموں کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اور پھر بچیوں کے نام بھی اسی طرح سے۔ اب زینب ہمیں پرانا لگتا ہے، ام کلثوم پرانا لگتا ہے، فاطمہ پرانا لگتا ہے، بطول پرانا لگتا ہے۔ یہ وہ نام ہیں کہ جو اہل بیت کو پسند تھے، یہ وہ نام تھے جو ہماری پہچان تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ناموں کے حوالے سے ایک بات، اور دوسرا یہ ہے کہ ادب یہ تھا کہ ہمیشہ بڑوں سے پوچھا جاتا تھا۔ اہل بیت میں رواج یہ تھا کہ ہمیشہ گھر کا بڑا، جب تک پیغمبر تھے پیغمبر نام رکھتے تھے، پھر علی کا زمانہ آیا تو پھر علی نام رکھتے تھے، پھر حسن کا زمانہ آیا تو حسن نام رکھتے تھے ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کا، حسین کا زمانہ تھا تو حسین نام رکھتے تھے۔ جو گھر کا بڑا ہے، جو دادا ہے، نانا ہے، جو خاندان کا بڑا ہے، اس کے پاس آتے تھے کہ ہمارا بچہ پیدا ہو رہا ہے، ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے، ذرا اس کا نام بتائیے۔ لیکن عزیزان گرامی، دور اتنا بدل گیا ہے کہ اب وہ بڑی نسل تو irrelevant ہو گئی، نہ ان سے کوئی پوچھتا ہے نہ ان کو کوئی بتاتا ہے، اور خود ہی جوان بچے اور بچیاں اپنے نام رکھ لیتی ہیں۔ لیکن بہرحال پیغمبر نے جب پوچھا کہا نام کیا ہے؟ کہا نام آپ رکھیں گے، بچے آپ کے ہیں۔ کہا اچھا، اگر آپ ہمارے اوپر سبقت نہیں کر سکتے تو پھر ہم اپنے خدا پہ سبقت نہیں کر سکتے۔ تم نے میرا انتظار کیا، میں اس کا انتظار کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر یہ میرے بچے ہیں اور اس کے نمائندے بھی ہیں، اس کے نمائندے ہیں، اس کی حجت ہے زمین پہ، وہ نام رکھے گا۔ تھوڑی دیر میں جبریل آئے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ، علی کی نسبت آپ سے وہی ہے جو ہارون کی نسبت تھی موسیٰ کے ساتھ۔ بات ہو رہی تھی شباہتوں کی، جہاں امتوں کی شباہت ہے وہاں پہ خود امت کے جو نبی اور امام ہیں ان میں بھی شباہت ہے۔
کہا علی آپ کے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسے ہارون موسیٰ کے ساتھ، اور ہارون کے بیٹے کا نام شبر اور شبیر تھا، تو آپ کے ان بیٹوں کے نام حسن اور حسین ہوں گے۔ یہ ترجمہ ہے ان ہیبرو ناموں کے عربی میں، وہ نام ہیبرو میں تھے، آپ عربی بولتے ہیں، ہیبرو میں نام رکھے جاتے تو شبر اور شبیر ہوتے، اب چونکہ آپ نے عربی میں نام رکھنے ہیں تو یہ نام حسن اور حسین ہوں گے۔ اور عزیزان گرامی، تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ تاریخ عرب میں حسن و حسین سے پہلے کسی بچے کا نام حسن اور حسین نہیں تھا۔ دیگر بلندتر سا یہ خوبصورت نام ہے کہ جو تاریخ عرب میں حسن و حسین سے پہلے کسی کے نہیں تھے۔ خدا نے ان کو اپنے خاص خزانے میں محفوظ رکھا، اور یہ شہزادے پیدا ہوئے تو ان کے یہ نام رکھے گئے۔ تو شباہت جیسے قریش اور بنی اسرائیل میں تھی، اسی طرح سے شباہت موسیٰ اور محمد میں تھی، اور اسی طرح سے شباہت ہارون اور علی میں تھی، اور اسی طرح سے شباہت شبر و شبیر اور حسن و حسین میں تھی۔ اور ان شباہتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن میں تذکرہ ہے جگہ جگہ پہ موسیٰ۔ تو حضرت موسیٰ کو جب حکم ہوا کہ جاؤ، یہ فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، یہ فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، اور اس کی چل کے ہدایت کرو اور اس کو ہمارا پیغام پہنچو۔ سورہ طٰہٰ ہے، خود پڑھ لیجئے گا۔ بھیجنے سے پہلے اپنے پیغمبر کو کہا کہ دیکھو وہ بادشاہ ہے، سرکش ہے، اس کے ساتھ بات کرنا تو نرمی سے کرنا۔ پروٹوکولز جو ہیں، ڈپلومیٹک پروٹوکولز کا احساس خدا بھی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کئی دفعہ جب لوگوں کو جوش آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پروٹوکول شرک ہے، اور پروٹوکولز جو ہیں ان کا کوئی خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ پروٹوکول ہی تو تھا جس کا خیال کرنے کے لیے خدا حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ جب اس سے بات کرنا تو نرمی اور محبت سے بات کرنا۔ اور ویسے بھی جب کسی کو ہدایت کرنا ہو اور آپ چاہ رہے ہو واقعاً کسی کو ہدایت کریں تو ہدایت وہی مؤثر ہوتی ہے جو نرمی سے اور محبت سے کی جائے۔ جو ہدایت ڈانٹ کے کی جائے اور ڈانٹ کے ساتھ کی جائے وہ کبھی مؤثر نہیں ہوتی۔ آپ کا دل تو خوش ہو گیا کہ ہاں آپ نے چترول کر لی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو ہدایت ڈانٹ کے ذریعے سے یا ڈانٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے، سارکاسٹک طریقے سے، بے فائدہ ہے، الٹا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ وہ نہ کرے۔ لیکن اگر بچے کو سمجھانا ہے، چھوٹے کو سمجھانا ہے، بڑے کو سمجھانا ہے، تو وہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ چنانچہ یہی وہ آیتوں کو میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت اب بہت کم ہے اور مجھے مسائل پڑھنے ہیں۔ تو کہا کہ جب اس کے پاس جاؤ تو نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرنا۔ بہرحال وہ بادشاہ ہے، سرکش ہے، اس کا دربار ہے، اس کے درباری ہیں، اس کے پروٹوکولز ہیں۔ اور جب جانے لگے حضرت موسیٰ تو انہوں نے کہا کہ خدایا تو جانتا ہے کہ تو مجھے کتنے بڑے مشن پہ بھیج رہا، تو میں اکیلا تو نہیں جاؤں، مجھے ایک وزیر چاہیے، اور وہ بھی اپنے اہل بیت میں سے چاہیے، اصحاب میں سے نہیں، اپنے اہل بیت میں سے چاہیے، اور وہ بھی مجھے اپنا بھائی ہارون چاہیے، وہ بھی مجھے اپنا بھائی ہارون چاہیے، وہی ہارون جس کی شباہت ہے علی کے ساتھ۔ کہا مجھے اپنا بھائی ہارون میرا وزیر بنا کے میرے ساتھ بھیج تو جاؤں۔ چنانچہ خدا نے ہارون کو بھی حکم دیا، موسیٰ اور ہارون دونوں مل کے گئے موسیٰ اس کے فرعون کے دربار میں، اور چل کے اس کو کہا کہ ہمیں خدا نے حکم بھیجا ہے اور ہم خدا کا پیغام تمہارے پاس لے کے آئے ہیں کہ اس مظلوم بنی اسرائیل کے اوپر جو ظلم کر رہے ہو اس ظلم کو روکو اور ان کو آزاد کر دو، چونکہ ان کو انسلیو کر کے رکھا ہوا تھا، غلام بنا دو، کہا ان کو آزاد کرو اور ان کو واپس ان کے وطن جانے کی اجازت دو۔ یہ فلسطین سے آئے ہوئے ہیں
مصر میں تھے، کہا ان کو آزاد کرو تاکہ ہم ان کو ساتھ لے کے وہاں فلسطین کی، اور یہ حکم خدا کا۔ اب وہ تو خود خدا بنا ہوا تھا، تو وہ پلٹ کے کہتا ہے کہ من ربکما یا موسیٰ، موسیٰ مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ تمہارا رب کون ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ رب میں ہوں۔ من ربکما، یہ تمہارا دونوں کا رب کون ہے جو اس طرح کے پیغام میرے پاس بھیجتا ہے اور تم اس کے نمائندے بن کے میرے پاس آئے ہو؟ من ربکما یا موسیٰ۔ تو جواب میں حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ یہ 50 آیت نمبر 50 ہے سورہ طٰہٰ کی۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے کائنات کی ہر شے کو خلق کیا ہے اور پھر اس کو اس کی صورتحال اور اس کی ضروریات کے مطابق اس کو ہدایت فراہم کی۔ ہمارا موضوع ہدایت ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، اس نے کائنات کی ہر شے کو خلق کیا ہے اور پھر اس کی جتنی ضرورتیں ہیں اس مخلوق کی وہ ساری اس کو پرووائیڈ کی ہیں، اور اس کو پھر جس جس چیز کی ضرورت تھی جاننے کی اس کی ہدایت کی۔ تو موضوع گفتگو یہ ہے عزیزان گرامی کہ خدا نے صرف خلق نہیں کیا، خلق کرنے کے بعد اپنی مخلوق کے لیے سارا انتظام کیا۔ جس جس چیز کی ضرورت ہے اس کی مخلوق کو وہ خدا نے اس کو فراہم کی۔ میں کنکلوژن میں ہوں، مجلس آج کی ختم ہو رہی ہے، صرف آپ کو اشارہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ آپ پوری کائنات پہ ایک نظر دوڑائیں، اللہ کی کسی چھوٹی یا بڑی مخلوق کو سامنے رکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پرفیکٹ ہے۔ وَمَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ، سورہ الملک، کہ خدا کی خلق میں، رحمان کی خلق اور تخلیق میں تمہیں کوئی ڈیفیکٹ نظر نہیں آئے۔ ہر شے پرفیکٹ ہے، ہر شے پرفیکٹ ہے۔ ما ترا فی خلق الرحمن من فطور، اور پھر خدا چیلنج کرتے ہوئے کہتا فرجع البصر هل من فطور، چیلنج کر کے خدا کہتا اپنی نگاہ کو ذرا اٹھا اور دائیں بائیں دیکھ اور پھر مجھے بتاؤ کہ کیا میری مخلوق میں تمہیں کوئی نقص نظر آتا؟ آپ پرندوں کو دیکھیں دنیا جہان کے، آپ سمندر کے اندر جھانک کے دیکھیں، آپ فضا میں دیکھیں، ہوا میں دیکھیں، جانور کو دیکھیں، فضاؤں کو دیکھیں، کہکشاؤں کو دیکھیں، منظومہ شمسی کو دیکھیں۔ یہی زمین جس کے اوپر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ایک بھاگتا ہوا سیارہ ہے، لیکن اس کو اس قابل بنایا ہے، اسٹیبل بنایا ہے کہ ہم اس میں زندگی بسر کر سکیں۔ اس میں مٹی، پانی، آکسیجن، ہیٹ، گرمی، سردی، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، آکسیجن، ہر چیز کو ایک خاص بیلنس کے ساتھ اس طرح سے بنایا ہے کہ انسان اس میں زندگی بسر کر سکے، اپنے لیے کھیتی اگا سکے۔ وہی مٹی ہے اور وہی پانی ہے، اس میں سے پھول کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، اس میں سے جڑی بوٹیاں انواع و اقسام کی نکل رہی ہیں۔ باغ میں جائیں، کہیں کیلا ہے، کہیں سیب ہے، کہیں انار ہے، کہیں مالٹا ہے، کہیں کنو ہے، کہیں کھجور ہے، کہیں انار، وہی مٹی ہے، وہی باغ ہے۔ کس طرح سے آپ نے ایک دانہ ڈالا اور پھر دیکھیں کہ وہ مرنے کی بجائے نکلتا ہے، کونپلیں بنتی ہیں، پیڑ بنتا ہے، درخت بنتا ہے، اور پھر دیکھیے کس طرح سے آپ کو پھل دیتا ہے۔ اگر سورج نہ ہو، اگر گرمی نہ ہو، اگر بارش نہ ہو، اگر پانی نہ ہو، اگر مٹی میں وہ تاثیر نہ ہو، تو کیا یہ سب چیزیں پیدا ہو سکتی؟ تو اللہ نے مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے۔ اگر مخلوق پیدا کی ہے تو پہلے اس کے لیے سارا انتظام کیا ہے، ایٹموسفیئر پیدا کیا ہے۔ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا مگر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے سے فراہم کر دیتا ہے۔
اور اس کے لیے بے پناہ محبت ماں کے دل میں پہلے سے ڈال دیتا ہے۔ ماں کی ممتا کہاں سے آتی ہے؟ یہ بچی وہی تو ہے جو آج سے 10 سال پہلے شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی، شادی کے نام سے شرماتی تھی، شوہر کے نام سے شرماتی تھی، بچے کا تصور اسے ڈراتا تھا۔ اب وہ گود پھیلا کے بیٹھی ہے، بچے کو چھاتی کے ساتھ لگا کے بیٹھی ہے، اور پھر بچہ پیدا ہونے سے پہلے خدا نے اس کے ایسے خدمتگار مہیا کر دیے۔ ماں اور باپ سے بہتر خدمتگار کون ہو سکتا ہے؟ کیا آپ ہائر کر سکتے ہیں ماں اور باپ سے بہتر خدمتگار بچے کے لیے، جو 24 آور اس کی بغیر کسی کاسٹ کے، بغیر کسی مزدوری لیے کہ اس کی یوں خدمت اور نگہداشت کرے؟ تو خدا نے کہا کہ میں نے مخلوق کو خلق کیا، ان کی ساری ضرورتوں کو پیدا کیا، جو جسمانی ضرورتیں ہیں خوراک اور غذا کی صورت میں وہ بھی پوری کی، اور جو ان کی روحانی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے خدا نے انبیاء بھیجے، خدا نے اولیاء بھیجے، خدا نے کتابیں بھیجے، خدا نے دین بھیجا، تاکہ انسان کی ساری ضرورتیں جسمانی ہوں، اخلاقی ہوں، روحانی ہوں، وہ ساری کی ساری پوری ہوں۔ اور ان ضرورتوں کو پیدا کرنے اور پورا کرنے کے لیے خدا نے یہ سلسلہ انبیاء و رسول شروع کیا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ کی یہ گفتگو فرعون کے ساتھ چلی، اور اس سے ہمیں یہ درس یہ ملا کہ خدا نے ہر شے کو خلق کر کے اس کی جو ہدایت کا انتظام کیا ہے، یہ 2 طرح کی ہدایت ہے۔ یہ موضوع اب کل سے آگے چلے گا۔ ایک وہ ہدایت ہے جو اس نے انسان کے علاوہ پوری مخلوق کو کی ہے، قدر فہدا، ہر چیز کو ایک خاص سسٹم میں لاز آف نیچر بنائے، ہر چیز کی لمیٹیشن سیٹ کی، ایک نظام آٹومیٹک بنا دیا اور اس کے اوپر کائنات کو چلا دیا۔ خدا چیلنج کر کے سورہ یاسین میں کہتا ہے کہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ چاند سورج پہ سبقت لے جائے، کبھی ہو نہیں سکتا کہ رات کے ہوتے ہوئے دن ہو جائے یا دن کے ہوتے ہوئے رات ہو جائے۔ یہ میں نے ایک سسٹم سیٹ کیا ہے، لیمیٹیشن سیٹ کر دی ہیں۔ میں رات کی کوکھ سے دن کو جنم دیتا ہوں، میں رات کی کوکھ سے دن کو جنم دیتا ہوں، اور سورج کے ساتھ ساتھ چاند اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، سورج اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے۔ ہر سیارہ چاہے سیار ہے چاہے ثابت ہے، وہ اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے۔ ذرا سا اگر ان کا مدار چینج ہو جائے، ان کی سپیڈ چینج ہو جائے، ان کا راؤٹ چینج ہو جائے، یہ پوری کائنات تباہ و برباد ہو کے رہے۔ سائنس کے اسٹوڈنٹ سارے جانتے ہیں، آپ سارے ایجوکیٹڈ لوگ۔ عزیزو، دنیا نے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، لیکن یا ان کی ایکسپرٹی بڑی چیزوں کے بنانے کی ہے، یا ان کی ایکسپرٹی چھوٹی چیزیں بنانے کی۔ یہی ہے نا، یا تو چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ بناتے ہیں اور یا بڑی بڑی۔ یہ واحد خالق ہے کہ جو کائنات کی بڑی سی بڑی چیز بھی اسی نے بنائی ہے اور چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اسی نے بنائی۔ ایک ایٹم کے ذرے سے لے کے آفتاب اور پوری یونیورس تک اسی نے بنائی۔ دنیا مدد لیتی ہے، خدا نے کسی سے مدد نہیں لی، خدا نے اکیلے بنائی ہے۔ اور پھر دنیا بنانے کے لیے میٹیریل کی محتاج ہوتی ہے۔ یہ را میٹیریل کی سارے جھگڑے ہیں اس وقت دنیا میں، جنگوں کے، جہاں جہاں منرلز ہیں، جہاں جہاں خام مواد ہے، وہاں وہاں قبضہ کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن میٹیریل را میٹیریل ہوگا تو صنعت کا پہیہ چلے گا۔ لیکن اللہ نے ہر چیز خلق کی ایک لفظ کے ساتھ، کن کے ساتھ، کوئی میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ماڈل چاہیے، کوئی نہ کوئی نمونہ چاہیے، کوئی نہ کوئی پیٹرن چاہیے۔ اور خدا وہ ہے جس نے ہر شے خلق کی ہے کسی ماڈل اور کسی نمونے کے بغیر، کسی ماڈل اور کسی نمونے کے بغیر خود ہر شے کو خلق کیا ہے۔ اور خلق کرنے کے بعد پھر اس کو فطری طور پہ گائیڈ کر دیا ہے، اور آٹومیٹکلی وہ اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔
یہ پرندوں کو جینے کا سلیقہ، گھونسلے بنانے کا سلیقہ ہم کل بات کر چکے، کس نے سکھایا؟ یہ اپنے دشمن سے تحفظ کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ شعور کس نے دیا ہے؟ یہ کہ بارش آنے والی ہے، یہ چونٹیوں کو کون بتاتا ہے؟ یہ چونٹی کو کیسے علم ہو جاتا ہے کہ بارش آ رہی ہے؟ یہ چمگادڑ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ آگے دیوار ہے اور میں نے اس کے ساتھ چل کے نہیں ٹکرانا؟ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ان تمام باریکیوں سے پردے اٹھائے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی مفضل کو اس پوری کائنات کی تخلیق کا فلسفہ بتایا، ایک ایک چیز کو لے کے بتایا ہے کہ خدا نے اس کو کیوں خلق کیا ہے اور کیسے خلق کیا ہے۔ میں اپنی بات کو، آج کی بات کو سمیٹتا ہوں صرف یہ کہہ کے عزیزان گرامی، دنیا کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے ہر چیز پہ قدرت ہے، مجھے ہر چیز پہ قدرت ہے۔ یہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ اسے قدرت ہے، ہر چیز پہ اسے قدرت ہے، اور ہر چیز پہ اسے علم ہے، ہر چیز کے اوپر اس کا کنٹرول ہے، ہر چیز کا اس کے پاس اختیار ہے۔ اور اتنی قدرت اور اختیار کے ساتھ اس نے ایک نظام بنایا، اور اس نظام کو بربنائے حکمت بنایا۔ اس میں حکمت ہے، اس میں دانائی کی باتیں ہیں، اس میں اسرار ہیں، اس میں راز ہیں حکمت کے، کہ جس کے ساتھ یہ کائنات جو ہے وہ فنکشن کر رہی ہے اور چل رہی ہے۔ لیکن اس میں ایک مخلوق اس نے بنائی، انسان نام کی، اور انسان کو کہا کہ تمہیں میں اس طرح کی ہدایت نہیں کروں گا جو میں نے حیوانوں کو کی، جس طرح کی ہدایت میں نے سمندر کو کی ہے، دریا کو کی ہے، پہاڑ کو کی ہے، کسی حیوان کو کی ہے، پرندے کو کی ہے۔ تم انسان ہو، تمہیں میں نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تمہیں میں اختیار دوں گا، تمہیں میں فری ویل دوں گا، صرف تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے میں وہی بھیجوں گا اور اپنے نمائندے بھیجوں گا جو تمہیں راستہ دکھائیں گے، راستے پہ چلنے کا فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا۔ تم جانور نہیں ہو، تم حیوان نہیں ہو، تم پرندے نہیں ہو، تم ہوا نہیں ہو، تم فضا نہیں ہو، تم انسان ہو، میری اشرف المخلوقات ہو۔ تمہیں میں نے عقل، شعور اور ارادے کی دولت سے مالا مال۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، اس دنیا میں انبیاء جو آئے تاکہ کائنات کا سلسلہ، کبھی سورج نے آپ نے جو اس کی ڈیوٹی ہے اس میں کوتاہی نہیں کی۔ آج تک کبھی سنا ہے آپ نے کہ فلانا دن تاریخ کا ایسا گزرا ہے کہ سورج نہیں طلوع ہوا تھا یا سورج لیٹ ہو گیا تھا، چاند کبھی لیٹ ہوا ہو، یا اور جو لاز آف نیچر ہیں ان میں کوئی تبدیلی آئی ہو؟ کائنات کا سسٹم ایک آٹومیٹکلی چل رہا ہے۔ اللہ نے اس کی ہدایت کر دی، یعنی اس کو فکس کر دیا۔ وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَذَلِكَ تَقْدِيرٌ مِنَ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ یہ وہ تقدیر، یہ وہ ایسٹیمیشن ہے، یہ وہ سسٹم ہے جو عزیز و حکیم کا بنایا ہوا ہے۔ اور عزیز اور حکیم کے معنی کیا ہیں؟ عزیز کا مطلب اس کے پاس پاور ہے، اور حکیم یعنی اس کے پاس وزڈم ہے۔ جب وزڈم اور پاور دو اکٹھے ہو جاتے ہیں تو عزیزان گرامی دنیا کا سب سے اچھا کام وزڈم اور طاقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں جہاں اللہ نے اس کا ذکر کیا، عزیز و حکیم کا ذکر کیا، نہ تو عجز و کمزوری کے ساتھ انسان نوبیلٹی کو پہنچ سکتا ہے، اور نہ بغیر وزڈم اور علم کے پہنچ سکتا ہے۔ آج ہماری جو مسلمانوں کی صورتحال دنیا بھر میں خراب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی دونوں چیزوں میں ہم پیچھے رہ گئے، نہ ہمارے پاس پاور ہے اور نہ ہمارے پاس علم اور وزڈم ہے۔ والعزیز الحکیم، وہ عزیز ہے اور وہ حکیم ہے۔ طاقت چاہیے، پاور چاہیے، اور اس کی پشت پہ وزڈم چاہیے، علم چاہیے، انفارمیشن چاہیے۔ اور اللہ ہے کہ جو عزیز بھی ہے اور حکیم۔ اس کے ساتھ اس نے انسان کو کہا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجوں گا، نمائندے بھیجوں گا، اور تمہارے ساتھ میرا ہدایت کا سلسلہ یہ ہوگا۔
اب اس سلسلے کو ہم آگے لے کے چلیں گے کہ انبیاء کیسے آئے اور وحی نازل ہوئی، کتابیں آئیں اور کس طرح سے انسان کی ہدایت ہوئی۔ لیکن عزیزو، آج محرم کی پہلی ہو گئی ہے، آج محرم کی پہلی تاریخ تھی، اور آج کا دن تھا جب آپ کے مولا امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور چہرے پہ بڑا حزن و ملال تھا۔ مولا بڑے غم گساری کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں اہل بیت کے ایک بڑے وفادار شاعر جن کا نام امر ہو گیا ہے تاریخ میں، دئب الخزاعی آئے۔ دئب الخزاعی جب آئے مولا کی محفل میں تو انہوں نے مولا کو بڑا غم اور حزن و ملال کے عالم میں دیکھا تو کہا، مولا میں آپ کو بڑا غمگین دیکھ رہا ہوں۔ کہا، دیبل کیا تجھے نہیں پتا کہ آج محرم کی پہلی ہے؟ محرم شروع ہو گیا دیبل؟ کہا، ہاں مولا مجھے معلوم ہے۔ کہا، دیبل کیا تم میرے جد کے لیے کوئی نیا مرثیہ لکھ کے لائے ہو؟ کہا، مولا اس لیے تو حاضر ہوا، میں نے مولا آپ کے جد کا ایک تازہ مرثیہ کہا ہے اور میں لایا ہوں کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ کہا، دیبل تم بیٹھو، میں ابھی انتظام کرتا ہوں اور تھوڑی دیر میں تم ذرا بیٹھ جاؤ۔ مولا اٹھتے ہیں، چل کے اپنے گھر میں خواتین سے کہتے ہیں کہ بیویوں، محرم شروع ہو چکا ہے اور میرے جد کا شاعر آیا ہے، دیبل قصیدہ، وہ ایک مرثیہ لکھ کے لایا ہے، میں یہ اپنے ہاتھ سے پردہ کھینچتا ہوں، اس پردے کے پیچھے بیٹھو تاکہ ایک مجلس کا اہتمام ہو جائے۔ مولا نے وہ پردہ کھینچا، دیبل کو کہا، دیبل اب بیٹھو کرسی پہ اور یہ مرثیہ پڑھو۔ مفصل مرثیہ ہے، اب وقت نہیں رہا میں وہ پڑھ سکوں، لیکن دیبل نے جب وہ مرثیہ پڑھا تو اس کا ایک مصرع یہ تھا کہ میرا سلام ہو ان عزت کے ستاروں پہ کہ جو اس زمین غربت کے اوپر گرے پڑے ہیں۔ یہ تو آسمان فضیلت کے ستارے تھے، مگر ان میں سے اب کوئی نجف میں، کوئی کربلا میں، کوئی کاظمین میں، کوئی بغداد میں، یہ سب آسمان فضیلت کے ستارے تھے، مگر یہ ریگستانوں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں اس امت نے ان کو اتارا ہے اور وہ کس عالم میں پڑے ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ مولا نے کہا کہ قصیدہ تم نے اچھا کہا ہے، مگر اس میں ایک مصرے کا اضافہ کر لو اور کہو کہ ایک قبر توس میں بھی ہے، ایک قبر توس میں بھی ہے، اور ہائے اس کی مصیبت کہ جو دیار غربت میں سب سے دور اکیلا سو رہا ہے۔ خیر اس وقت تو دیبل نے قصیدے میں اس کو شامل کر دیا اور پڑھ دیا، لیکن بعد میں وہ کہتا ہے کہ مولا میں آپ ہی کے خاندان کا خادم ہوں اور میں جانتا ہوں، میں آپ کے سارے جتنے شہداء ہیں، آپ کے اجداد ہیں، سب کی قبروں سے واقف ہوں مولا، مگر آج تک مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ توس میں کون دفن ہے آپ کے خاندان کے بزرگ، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک قبر وہاں توس میں بھی ہے اور وہ کس عالم غربت میں سو رہا ہے، وہ غریب الغرباء۔ یہ سننا تھا کہ مولا امام رضا کہتے ہیں کہ دیبل تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، تمہارے علم میں نہیں ہے، لیکن ہماری قبر وہاں بنے گی اور ہم توس میں دفن ہوں گے، ہم توس میں شہید ہوں گے اور ہماری قبر وہاں بنے گی۔ یہ سننا تھا۔ پردے کے پیچھے سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی، فوراً کنیز آئی، کہا دیبل خاموش ہو جاؤ، تمہارے اس مصرے کے پڑھنے سے بہن کو غش آ گیا، معصومہ کو غش آ گیا ہے، اور وہ بھائی کی شہادت کا سن کے بہن کو غش آ گیا ہے، اب تم چپ ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا۔ عزیزوں میں کہتا ہوں، ہائے میری بی بی زینب سلام اللہ علیہا، وہ تو بہن صرف انہوں نے سنا کہ ان کے بھائی شہید ہوں گے اور توس میں دفن ہوں گے، زینب 70 قدم پہ دیکھ رہی تھی اور حسین ذبح ہو رہے تھے، اور پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے آواز دے دے کے کہہ رہی تھی کہ کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے، کیا تم میں کوئی انسان نہیں ہے، عمر سعد میرا بھیا حسین شہید ہو رہا ہے، تم آگے پڑھ کے ان کا دفاع کیوں نہیں؟
انا للہ و انا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسین.